عین نماز کے اندر صحابہ نے ہمیں اپنے عمل سے سکھایا ہے، پوچھا نہیں کسی نے۔ اگر کوئی نہ بھی کرتا منہ ادھر، کوئی نہ بھی کرتا تو اس پہ کوئی قدغن اور کوئی قید نہیں تھی، بھائی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ہدایت موجود ہی نہیں ہے، پہلے کوئی اشارہ دیا ہی نہیں گیا، موجود ہی نہیں ہے، تو ادھر نہ بھی کیا جاتا۔ لیکن پھر یہدی من یشاء کے زمرے میں نہ آتا وہ شخص، یہدی من یشاء جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، اس زمرے میں وہی لوگ آیا کرتے ہیں جو بغیر اعتراض کیے اور بغیر منہ کھولے بند آنکھوں سے انے واہ مصطفیٰ کے پیچھے چلا اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 دوسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ، جس میں تحویل قبلہ ایک طویل مضمون ہے، انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ چند ایک باتیں حالات حاضرہ پہ آپ دوستوں کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ابو داؤد شریف کی حدیث صحیح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو، فرمایا قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے نا، قیامت کے قریب کا وقت، حضور نے مختلف مقامات پہ مختلف فرمان ارشاد فرمائے۔ ابو داؤد شریف میں منقول یہ روایت، حضور فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں قریب ہے کہ گمراہ قومیں تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی، قریب ہے کہ گمراہ قومیں تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی، اور چونکہ کفر ملت واحدہ ہے، یکجا ہے اسلام کے خلاف، تو وہ ایک دوسرے کو مسلمانوں کے خلاف، تمہارے خلاف اس طرح بلائیں گے ایک دوسرے کو جس طرح کسی کو کھانے کی دعوت پہ بلایا جاتا ہے، صدا دیا جاتا ہے نا، بلایا جاتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دے کے اکٹھے ہو جائیں گے۔ الکفر ملت واحدہ، ایک ملت بن کر، یکجان ہو کر وہ تمہارے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، حضور جب یہ مرحلہ آئے گا، یہ نوبت آئے گی، تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ جس طرح اب کم ہیں، تو کفار تو بہت زیادہ ہیں، گمراہ لوگ تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، اس وقت بہت زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، لیکن حالت تمہاری سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، کھوکھلے ہو چکے ہوگے تم، سمندر کی جھاگ ہوتی ہے جس طرح۔ اللہ اکبر۔ لیکن سیلاب کی جھاگ، سیلاب اس جھاگ کو بہا کے لے جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گمراہ لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت اور رعب کو نکال دے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں 23-24 لاکھ مربع میل کا اکیلا مطلق العنان حکمران زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور اینٹ کا سرہانہ بنا کے لیٹا ہے درخت کی چھاؤں میں۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم، آپ کسے سنتے رہتے ہیں، وقت نہیں ہے، تو کیسر و کسرا کا ایک کارندہ، ایک سپاہی آیا، وہ دربار عمری میں جا رہا تھا، دربار فاروقی کو جا رہا تھا، اور اس نے حضرت عمر ہی کو جگا کر پوچھا کہ مجھے دربار فاروقی میں جانا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں جانا ہے، تو مجھے رستہ بتا دو۔ حضرت عمر نے آنکھ کھولی اور لیٹے لیٹے کہا، بتا کیا کام ہے؟ میں ہی اس وقت کا پریزیڈنٹ ہوں۔ ننگی زمین پہ لیٹے ہوئے حضرت عمر، اور اینٹ کا سرہانہ ہے، زمین پہ درخت کی چھاؤں میں لیٹے ہوئے حضرت عمر نے لیٹے لیٹے کہا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میں ہی پرائم منسٹر ہوں، میں بھی پریزیڈنٹ ہوں، اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کا مالک بھی میں ہوں، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ شخص جو مسافر تھا، جو قاصد تھا، جو ایلچی تھا، کیسر و کسرا کا پیغام لے کے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اپنی حفاظت کے لیے، تو رعب اور دبدبے سے عمر کا نام سن کر ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ یہ وہ رعب اور دبدبا تھا کہ جو مسلمانوں کا کفار کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہیبت طاری کر رکھی تھی۔ اور جب تلوار خود حضرت عمر نے اٹھا کے اسے واپس کی اور کہا، کیا پیغام لائے ہو؟ اس نے کہا، پیغام تو میں بھول گیا ہوں کیا لایا ہوں، ہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس عمر کہ رعب اور دبدبے نے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کی نیندیں ان کے مضبوط محلوں میں حرام کر رکھی ہیں، وہ عمر ننگی زمین پہ لیٹ کے ایسے مزے کی نیند سو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا، عمر زمین پہ انصاف کرتا ہے۔ یہ انصاف کی وجہ تھی کہ ننگی زمین پہ بھی حکمرانوں کو نیند آ جایا کرتی تھی، اور اب مضبوط محلوں میں بھی ان کی آنکھ نہیں لگتی۔ حاضرین محترم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیلاب اس جھاگ کو بہا کے لے جائے گا،
اور ان گمراہ لوگوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا روب، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی بندہ نواز اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت اللہ کریم تمہارے دلوں میں ایک وہن کی بیماری ڈال دے گا، وہن۔ تو عرض کی حضور یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ سنیے، جو 14 صدیاں قبل میرے غیب کی خبریں رکھنے والے نبی نے جو فرمایا تھا منو عن آج ثابت ہو رہا ہے پوری امت مسلمہ پر، پوری کائنات میں 2 ارب مسلمانوں پر، 56-57 اسلامی ممالک میں یہ منو عن بعین ہی کما حق ہو یہ الفاظ وارد ہو رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا تھا وہن کا مطلب دنیا کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں رچ بس جائے گی اور اللہ ان کے دلوں میں موت کا خوف ڈال دے گا۔ دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا کی محبت اور موت کا خوف آ جائے گا۔ حالانکہ دونوں چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کی محبت آ بھی جائے گی تو کیا کر لیں گے، اور موت کا خوف کریں گے بھی تو کیا ہو جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی۔ انہوں نے اپنے عقیدت مندوں، اپنے اولاد کو سفر کرنے لگے تو انہیں ایک مثال دیتے ہوئے کہا تھا بیٹو تم جو سفر کر رہے ہو اس میں تمہیں کشتی کا سفر بھی درپیش ہوگا، سمندر اور نہر درمیان میں آتی ہے، اور جب تم کشتی میں بیٹھو گے تو یہ خیال کرنا کہ کشتی پانی میں رہے، پانی کشتی میں نہ آئے۔ کشتی بیڑی پانی میں رہے، پانی بیڑی میں نہ آئے۔ انہوں نے کہا حضرت اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہی مثال دنیا کی ہے کہ تم جب زندگی گزار رہے ہو تو ظاہری بات ہے تمہیں زندگی گزارنی ہے تو دنیا میں رہنا ہے، تو یہ خیال رکھنا کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ آئے۔ جس طرح کشتی پانی میں رہے تو ٹھیک رہتا ہے، معاملہ سفر طے ہو جاتا ہے، منزل پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن پانی کشتی میں آ جائے، پانی بیڑی کے اندر آ جائے تو مسافر غرق ہو جایا کرتے ہیں۔ جب تک تم دنیا میں رہو گے تو چلتے رہو گے، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، سفر طے ہوتا رہے گا، لیکن اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو پھر تم غرق ہو جاؤ گے، جس طرح وہ کشتی کے مسافر ڈوب جایا کرتے ہیں۔ سو حاضرین محترم، یہ 14 صدیاں قبل میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا آج مسلمانوں پہ وارد ہو چکا ہے۔ انہیں موت سے بھی ڈر لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب غسل دینے کی باری آئی، جب آپ کی طبعی موت ہو گئی، حالانکہ ساری زندگی آپ شہادت کی تمنا کرتے رہے، لیکن آپ کو بستر پہ موت آئی تھی، اور صحابہ کہا کرتے تھے خالد تجھے کوئی بھی شہید نہیں کر سکتا، کیونکہ تجھے رسول اللہ نے اللہ کی تلوار کہا ہے، اور اگر کسی نے تجھے شہید کر دیا تو اس کا یہ دعویٰ ہو جائے گا کہ معاذ اللہ میں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کی طبعی موت، نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، حالانکہ آپ ساری زندگی موت کی تمنا کرتے رہے، اور جب آپ کو غسل دینے کی باری آئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی جسم کا 1 انچ بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر، تلوار یا بھالے کے نشان موجود نہیں تھے۔